اب تک کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید اور اس کے ساتھ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ شاہد خاقان عباسی کے گلے پڑ چکا ہے، اس سے پہلے ارسلان افتخار کے گلے پڑ چکا ہے، اور بے شمار لوگ آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے جن کا وہ ٹاک شو میں مختلف لوگوں کے گلے پڑ چکا ہے. بھائی میرے بجائے اس کو کوئی سمجھاتا، کوئی اس کو یہ شاباش دے رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا اور میں تیری جگہ ہوتا تو 10 قدم اور آگے چلا جاتا. یہ کس طرح کی روایت آپ ڈال رہے ہو؟ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہو؟ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ اور سارے ارکان اسمبلی کو گدھا کرنا چاہتے ہو؟ ان کے متعلق یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم جیسے ہی سارے لوگ ہیں؟ اب میں یہ کل جو میں نے بات کی، آج پھر انہوں نے دوبارہ اس کو دہرایا کہ جناب اس کو غدار کیوں کہا. اور بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کیا؟ اسمبلی کا ریکارڈ منگوا کے کوئی دیکھ لے اور اس کو پڑھے عمران خان خود بھی یا باقی لوگ بھی، کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ سول نافرمانی کی تحریک کی بات کرتے ہیں اور سول نافرمانی ہڑتالیں اور تالہ بندی اور جناب بالکل ٹیکس نہیں دیں گے، اداروں کے متعلق جو کچھ اس کے منہ میں آتا تھا کہتا تھا، اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا نام لے کر ان کی تصدیق کرتا تھا، یہ تھا شیخ مجیب الرحمان، یہ تھا الطاف حسین. میں نے تو کل یہی کہا کہ وہی ساری باتیں اگر عمران خان کرے تو اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان، اور اگر شیخ مجیب الرحمان اور الطاف حسین باتیں کرتے ہیں وہی، تو اس کو غدار کہتے ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ غدار ہیں تو ان کے متعلق بھی کچھ سوچنا چاہیے. میں نے یہ کل کہا تھا اور اس پر میں قائم ہوں. میں نے یہ کل کی تھی کہ اگر یہ بات کوئی اور کرے تو اس کو بھی آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہو. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ختم ہونے چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے، مگر اگر یہ باتیں اس طرح کی کرے گا، دوسروں کو غدار کہے گا، کسی کو مودی کا یار کہے گا، کسی کے مطلب کچھ اور کہہ دے، جو منہ میں آئے کہہ دے، کسی کو پٹیچر کہہ دے، کسی کو ریلو کٹا کہہ دے، کسی کو کہہ دے اس کی شلوار گیلی ہو گئی، کسی کو جو منہ میں آئے وہ سب کچھ یہ کہتا ہے. اور اپنے متعلق اگر کوئی بات کوئی کر دے، سچی بات بھی کر دے، تو کہتا ہے یہ میرا استحقاق مجروح ہو گیا ہے اور مجھے غلط کہہ دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں کہ ایک جرگہ آیا تھا آج فاٹا اور جماعت اسلامی کا بھی. ایک اسپیکر صاحب نے کل کمیٹی بنائی تھی، آج ایک جرگہ آیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس. ہم جرگہ ہو یا کمیٹی، جو کوئی فیصلہ کرے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے. اور لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بندہ نہیں. بھائی اگر تمہارا سوشل بائیکاٹ تم کسی اور کا کرتے ہو، جس طبقے سے تم تعلق رکھتے ہو وہ طبقہ تو پھر بات آگے نکل جائے گی، میں کہنا نہیں چاہتا. لیکن عمران خان صاحب آپ ایک جماعت کے ہیڈ ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں آپ کہہ کیا رہے ہیں، اور اس کا جواب کوئی آئے گا تو پھر آپ کے دل پر کیا گزرے گی، یہ پہلے سوچ لیا کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور آج ہمارے کچھ معزز دوست جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور فاٹا سے ہے وہ بھی تشریف لائے تھے، اور یقیناً ہم اپنے معزز اراکین اسمبلی کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور پابند ہیں ان کی رائے کا احترام کرنے کے، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے 1-2 روز میں، بلکہ انشاءاللہ میرا خیال ہے 1 یا 2 ورکنگ ڈے تک ریزالو بھی ہو جائے گا. لیکن معاملہ انفیکٹ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال بار بار کیوں پیدا ہو رہی ہے اور یہ اس سے پہلے پیدا کیوں نہیں ہوئی. جب عمران خان صاحب کو اپنی طرز تکلم پہ قابو نہیں ہوگا اور وہ پاکستان میں انہوں نے کسی کو معافی نہیں کیا، وہ ججز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، وہ جرنیل ہوں، کوئی ہو، جہاں خان صاحب یہ دیکھتے ہیں عمران صاحب کہ ان کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے، وہ دنیا کا سب سے برا آدمی بن جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور جتنی گالیاں دی جا سکتی ہیں میڈیا پہ کھڑے ہو کے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور پرائیویٹ لائف محفلوں میں نہ جانے کیا کرتے ہوں گے. تو یہ جو نوخیز ان کے ایم این اے ہیں جو یہ بار بار یہ حرکت کرتے ہیں، کبھی شاہد خاقان صاحب کرتے ہیں،
ابھی میاں جاوید لطیف صاحب پہ اسالٹ کیا، یہ باہر آ رہے تھے، ٹی وی چینلز میں بھی وہ یہ کام کر چکے ہیں. یہ انفیکٹ ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ معاملہ رکے گا نہیں اگر عمران خان صاحب اپنی زبان کے اندر حلاوت یا شائستگی تھوڑی سی نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ ایک لینگویج ہوتی ہے، جب آدمی نوجوان ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، تو ایک اور طرح سے بات کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں پرائم منسٹر کا میٹل ہوں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے آپ سربراہ بھی ہوں، سیاست میں آپ کا داؤ بھی لگ جائے، ایک ویکیوم میں آپ نکل آئیں، تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور آپ باپ کی جگہ پہ ہیں، فادرلی فگر ہیں. کبھی میاں نواز شریف صاحب کو کسی کو اوئے توئے کرتے دیکھا ہے؟ ایون آصف زرداری صاحب سے ہمارا اختلاف ہے، وہ کبھی اس طرح بات کرتے؟ سراج الحق صاحب سے اتفاق نہیں ہے سیاست میں، کبھی انہیں کسی کو اس طریقے سے بات کرتے سنا ہے آپ نے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس طرح بات کرتے سنا ہے؟ نیم دی پرسن سوائے عمران خان صاحب کے. تو آپ کے اندر کیا انوکھا پن ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ منہ کھول کے جس کو چاہیں سنائیں اور گالیاں نکالنا شروع کر دیں؟ کون سی غلیظ بات ہے جو آپ نے سیاست میں نہیں کی؟ کون سی گالی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ کون سا ادارہ جس کو آپ نے دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کی؟ تو اگر آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی لڑکا آپ کا غلطی کرتا ہے تو جیسے ماں باپ سمجھاتے ہیں، بجائے سمجھانے کے، میں نے خود رات کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوتا تو اس سے زیادہ کرتا. مثلا اس سے زیادہ کیا کرتے؟ انہوں نے تو ان پہ حملہ کیا، ایک مکہ مارنے کی کوشش کی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کسی پہ حملہ کر دیں گے تو وہ شاخ زیتون پیش کرے گا آپ کو. میاں صاحب نے ٹھیک کہا ہے، جو انہوں نے بعد میں بات کی اس اسالٹ کے بعد وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں بھی احساس تھا، ہمیں بھی احساس ہے، لیکن آپ ایسی سچویشن پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ میں وسعت قلبی بھی نہیں ہے، غلطی بھی نہیں مانتے آپ کبھی. تو یہ کب تک چلے گا یہ تماشا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے، میں بالکل یہ بات درست ہے، کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، ہماری صفوں میں کوئی غدار نہیں ہے، اختلاف رائے ہے، جائز بات ہے. لیکن آپ کے منہ میں آیا آپ مودی کا یار بنا دیں، آپ کسی کو انڈیا میں مودی کا پارٹنر بنا دیں، جو منہ میں آتی ہے بے لگام منہ ہے، کہہ چلے جاتے ہیں آپ کو روکنے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، جب بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، عمران خان صاحب کو پرابلم کیا ہے؟ چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آنا ہے تو یہ گھراؤ کر لیتے ہیں اس پورے علاقے کا، اور چین کے صدر کو پاکستان نہیں آنے دیتے، سیکیورٹی پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، اور وہ انڈیا چلے جاتے ہیں اور وہاں 20-25 ارب ڈالتے ہیں اور پاکستانی دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور سی پیک 8 سے 10 مہینے لیٹ ہو جاتا ہے آپ کی جنونیت کی وجہ سے، اور آپ کے یہ جو آپ نے یہاں ایک عجیب مظاہرہ کیا تھا، جو ایک جبر کا مظاہرہ تھا، اس کی وجہ سے. مگر آپ نے آج تک معذرت نہیں کی قوم سے. پھر آپ نے اسی پارلیمنٹ ہاؤس کا جنگلہ توڑ کے اندر قبضہ کر لیا، وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہر پارلیمنٹیرین کی پناہ گاہ ہے، جو ہر جمہوریت پسند کی پناہ گاہ ہے، آپ نے اس کی بے عزتی کی، وہ گالیاں نکالی آپ نے اس ایوان کو اور اس کے ممبروں کو. آپ کو بالکل شرم حیا نہیں آئی اس کے اوپر، آپ نے آج تک آپ امبیرس بھی نہیں ہیں. پھر آپ نے پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کیا. ذرا مجھے بتائیں اسٹیٹ چینل پہ قبضہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اگر کسی ملک میں اسٹیٹ چینل پہ کوئی جا کے قبضہ کر رہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے یا اس کو سزا ملتی ہے؟ یہ مادر پدر آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے جمہوری چوغا پہنا ہوا ہے اپنے اوپر. پھر اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیوار پہ وہ دھوئے ہوئے غلیظ گندے کپڑے لٹکائے، آپ نے دکھایا پوری قوم کو، آپ کے کیمرے نے، کوئی شرم نہیں آئی ان کو. پھر آپ آگے بڑھیں، ٹرکش جب آئے لیڈر پاکستان میں اور جوائنٹ سیشن ہوا، کتنے ملک ہیں بھائی جو پاکستان کی دنیا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ محدود ہے کہ چند. ساری جماعتیں آئیں، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا جوائنٹ سیشن کا. کس کو خوش کیا؟ سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں دیتے، اب بھی پوچھ رہے ہیں جواب دیں کس کو خوش کیا، کبھی جواب نہیں آئے گا. پھر کشمیر پہ جوائنٹ سیشن ہوا. بابا کشمیر پہ فوجی حکومت ہو یا سیاسی حکومت ہو، کوئی حکومت ہو، پاکستانیوں کا ایک موقف ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک سٹینڈ ہے. اس شخص نے اور اس کی پارٹی نے ہمارا تماشا انڈیا میں لگوایا، اور انڈین میڈیا نے اسے ہائی لائٹ کیا کہ پاکستانیوں کے اندر تو ڈویژن ہے کشمیر کے ایشو پہ. یہ وہ کام تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب اب وہ بھی کر گئے. پھر بھی آپ عظیم محب وطن ہیں اور ہم سارے برے لوگ ہیں، اور یہاں بھی بات بس نہیں ہوتی. پھر آپ نے پاناما پہ سیاست کی، اور ایک مقدمے کو جسے آپ عدالت عظمیٰ میں لے گئے، اس کی آپ نے بار تھیٹر لگا دیا، جس کے جواب میں بعض اوقات ہمیں آ کے آپ کے بات کرنی پڑتی تھی. قطعاً تھیٹر لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اب فیصلہ آئے گا، مقدمہ تو پولیٹیسائز ہو گیا، مقدمہ تو آپ نے پولیٹیسائز کر دیا. خان صاحب آپ نے اس پہ جلسے کر دیے، آپ نے سپریم کورٹ کے باہر خود کھڑے ہو کے بات کی.
پارٹی چیف بھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ یہ کس قسم کا پارٹی چیف ہے؟ ان کے سیکنڈ ان کمان یا تھرڈ ان کمان یہ بات کرتے ہیں ہر کام خود کرنا ہے موصوف نے. شوق ہی نہیں پورا ہو رہا لوگوں کو گالیاں دینے کا آپ کا, آپ رکتے ہی نہیں ہیں. اور تو اور پی ایس ایل پہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے, ایک آدمی کی وائس الگ ہے, وہ کہتا ہے یہ پاگل پن ہے. بھائی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے اگر پاگل پن بھی عائد کرنا پڑتا تو ہمیں پاگل پن ہونا چاہیے ہمارے اندر اتنا. ہم دہشت گردوں کو اجازت دیں اور گھروں میں دبک جائیں, چھپ جائیں, جا کے ہم اندر چھپ جائیں. الحمدللہ پی ایس ایل ہوا, پاکستانی قوم اور ریاستی اداروں نے سپورٹ کیا. ایک آدمی جو تھا کہتا تھا کہ نہ ہو. بھائی کرکٹ کے تو آپ چیمپئن رہے ہیں اور ہیرو رہے ہیں, ہم جیسوں کو تو بلا پکڑنا نہیں آتا. ہم جو وہ میچ دیکھنے گئے تھے, میں نے بار بار کہا میں کوئی کرکٹ لور نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کی گیم جو ہے اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں. کیوں گئے تھے اپنے بچوں سمیت؟ ایک حوصلہ دینے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں. وہاں پہ سراج الحق صاحب آئے, ان کا شکریہ. وہاں شیخ رشید صاحب آئے, ان کا شکریہ. میں نے گلدستہ بھجوایا ان کو, شیخ صاحب کو. کیونکہ جو سیاستدان وہاں جا رہے تھے, وہاں فوجی افسران تھے, وہ وہاں کیوں آئے ہوئے تھے؟ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے. وہاں سیلیبریٹیز تھے, اور پی ایس ایل کے فائنل میچ کو ایک تو کرکٹ لورز ہیں وہاں وہ بھی موجود تھے, ان کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ تم جو چاہو کر لو, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ایک میسج تھا. عمران خان صاحب جو تھے, وہ ان کے جو نقطہ نظر تھا وہ دہشت گردی کی کو تقویت پہنچانے والی بات تھی. اب اگر میں نے یہ بات کہہ دی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے کوئی پکڑ کے مارے نہیں یار. اب اگر میاں جاوید لطیف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کی ہے, ان کی بات درست ہے یا درست, ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی, پر یہ ان کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ باہر نکلیں, آپ بولیں کہ تم نے اندر بات کیوں کی تھی, تو یہ تو پھر کام شروع ہو جائے گا. آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو میں کنکلوژن یہاں کرتا ہوں, ہم بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی غصے میں نہیں ہے ہم اس طرح سے, اور نہ ہم اس طرح کو کوئی اچھل ابل ہے. ہم کافی سال ہو گئے زندگی کے اس کام میں, ہم کوئی ٹین ایجر بوائز نہیں ہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں. پر خان صاحب آپ ٹین ایج سے واپس آ جائیں نا, آپ تو ماشاءاللہ 60+ ہیں, اب ٹین ایجرز والے کام نہ کریں, اسٹریٹ بوائز والی حرکتیں بند کرنی نا. آپ ایک میچیورٹی لے کے آئیں, اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے نوجوان کو بلا کے کہتے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے. اختلاف کا اور بہت سا طریقہ ہے, جائے کہ آپ خود میدان میں اتر آئے کہ جناب میں ہوتا تو اس سے زیادہ کرتا. ویسے عمران خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے دشمن خود ہیں. جس آدمی کی زبان بھیا اس کے قابو میں نہ ہو, اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شخص جلن کا شکار ہو, حسد کا شکار ہو, اس کی میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس کے لیے کوئی برنول جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے جو لگا کے جلن یہاں سے دور ہو. بہرحال جو بھی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے معزز پارلیمنٹیرینز جو کوشش کریں گے, پازیٹیو بات کریں گے, انشاءاللہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کا راستہ نکالیں گے. بہت ہی بیٹھ کے دماغ سے آئے ہیں جاوید لطیف صاحب کی جانب سے. یہ روایت یہ ڈالی گئی ہے کہ اگر آئندہ بھی جو سیاسی قابلین ہیں ان کی خواتین سیاسی لیڈرشپ سے ملتی ہیں تو ان پہ یہی الزام لگے گا کہ شاید ان کا تعلق ہے, خواہ وہ آپ کی لیڈرشپ سے کسی کی ملاقات ہو یا جماعت اسلامی یا کسی بھی لیڈرشپ سے ملاقات ہو, تو کیا ان خواتین پہ یہ الزام لگے گا کہ ان کا تعلق ہے لیڈرشپ؟ یہ اندر بیٹھ کے بات کریں گے جو ہمارے معزز دوست ہیں, اس کو مزید ڈسکس کرنا ٹھیک نہیں. نہیں میں جواب دے رہا ہوں نا, میں ڈونگ دی پریس کانفرنس. جی یہ محض اتفاق ہے کہ ایوان میں خواجہ آصف صاحب ڈاکٹر شیرین اداری کو ٹریکٹر ٹرالی کہے, جس قسم کے الفاظ انہوں نے خود کہے وہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا, واپس لے لیا, اچھی بات ہے. لیکن آپ کی قیادت بھی کیا ایسے لوگوں کا نوٹس لے گی کہ اس طرح خواتین کی تجویز جو ہے وہ کیے جاتی ہے؟ دیکھیے جی, ٹکا خان صاحب ٹھہرے, ٹکا خان صاحب ٹھہر جائیں نا, بات کا جواب دینے دیں یار. گزارش یہ ہے کہ غلط ہے اور ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے. اور تذلیل نہ خواتین کی ہونی چاہیے نہ مردوں کی ہونی چاہیے, سیلف رسپیکٹ سب کی ہے, اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. نہ کسی مرد کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی عورت کی تذلیل کرے, اور نہ کسی عورت کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اٹھ کے مرد کی تذلیل کرے. اور سب قابل احترام ہے, لیکن جب کوئی ایوان میں تقریر کر رہا ہو تو اس کو کسی خاتون کو بھی اٹھ کے اسے گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. میں نے نام نہیں لینا, اچھی بات نہیں ہے. ہم اس معاملے کو انشاءاللہ تعالی ریزالو کر لیں گے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ صاحب تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا, غلط زبان استعمال کی. کبھی نواز شریف کو کسی سے بدتمیزی کرتے دیکھا گیا ہے؟ یہ سوال کیا خواجہ سعد رفیق نے. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جاوید لطیف نے جو زبان استعمال کی
انہوں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیڈر کو گالیاں دی گئی، یہ کہنا ہے سعد رفیق کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کارکنان کی غلط ٹریننگ کر رہے ہیں۔